فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب آ گیا بڑھاپا تو بات بن پڑتی نہیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مسنہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر سیاہی نمگا دونوں عالم کے مختار سید ابرار و اخیار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند و شریف کا دیا نشاور کرائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات بڑی خوشی کا مقام ہے کہ مجمع لاجواب آپ کے بلائے ہوئے مہمان لاجواب، نقیب لاجواب، خطیب لاجواب، شورا نقبہ جتنے بھی آپ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں لاجواب ہے، اور سامعین بھی لاجواب۔ صرف میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ کوئی حضرات کوئی یہ تماشے کی محفل نہیں ہے، یہ جلسہ ہے، یہاں آئے ہو، یہاں اپنا مقدر جگانے آئے ہو، قسمت جگانے آئے ہو، کامیابی حاصل کرنے آئے ہو۔ آپ بیٹھو اور جب تک ہمارے خطبہ شعرا آپ کو سناتے رہیں گے آپ سنیے۔ حضرات یہی آپشن رہ گیا آپ کے پاس، اب آپ کو سیکھنے کا موقع، آپ کے پاس سیکھنے کا موقع کوئی نہیں ہے، یہی موقع ہے، انہی جلسوں سے آپ سیکھیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے، نہیں تو آپ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، دشمن کو اٹھا کے دیکھتا ہے، انہیں رسول مختار کی ان کے دلوں سے محبت رسول کیسے نکالا جائے، ان کو شریعت سے دوری اختیار کیسے کرایا جائے۔ حضرات قدم قدم پر آپ کے دلوں سے محبت نکالنے کے لیے جگہ جگہ یہ لٹیرے موجود ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے اور آپ سنیے، جلسے ہی سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ حضرات دین اسلام ایسا دین پیارا دین ہے، ایسا انوکھا، ایسا نرالا، ایسا سچا، ایسی محبت دینے والا، ایسا پیار دینے والا، ایسی عقیدت دینے والا، ایسا انس دینے والا، ایسی محبت دینے والا، ایسا دین آپ کو مقدر سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، دین اسلام کے چاہنے والے ہو، آج جلسے کا نام اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ میں آپ آئے ہو اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اپنی بیماری دور کرانے کے لیے، رسول مختار کا سچا غلام بننے کے لیے، بزرگوں کا چہیتا بننے کے لیے، یہ پیغام رسول مختار کا پیغام سننے آئے ہو، آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں حضرات یہ بچہ ننھا منا بچہ ہے اور شریعت کا حکم ہے، بچہ پیدا ہو تو اسے پہلے اللہ ان کے رسول کا نام سکھایا جائے۔ آپ بچے کو سکھائیں گے، آپ بیٹا اللہ کا نام لو، پہلے اللہ کا نام لو، اس کے بعد پیارے نبی کا نام لو۔ بچہ پوچھے گا ابا جان اللہ کون ہے، تو باپ کہے گا بیٹا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، سورج پیدا کیا ہے، ستارے بنایا ہے۔ بچہ کہے گا ابا یہ تمام چیزیں کن کے لیے ہے، تو باپ کہے گا بیٹا یہ تمام چیزیں اللہ نے پیارے نبی کے صدقے اللہ نے اللہ اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ زمین آپ کے لیے، آسمان آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، ستارے آپ کے لیے، کائنات کی تمام چیزیں آپ کے لیے۔ بچہ پوچھے گا ابا جان نبی کون ہے، تو آپ بچے کا بات جواب دے گا اب بیٹا نبی پیارے نبی اللہ کا حبیب آخری نبی ہے، اللہ نے 1 لاکھ یا کم و بیش 2 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں بھیجا۔ بچہ پوچھے گا ابا ان انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، تو باپ کہے گا بیٹا اب اللہ نے ان نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہمیں پیارے نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ سچا اللہ کا سچا بندہ، پیارا بندہ، محترم بندہ، اللہ کا وفادار، پیارے نبی کا چہیتا، پیارے نبی کا غلام بن کر زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ پوچھتا جا رہا ہے، پھر بچہ پوچھتا ہے ابا جان بتائیے کیا ان جلسوں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، ان عرصوں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے
دعوت اسلام دیے، لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام پھولتا جا رہا ہے، اسلام کو ترقی ہو رہی ہے۔ پیارے مصطفیٰ اب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس بات کی حفاظت کے لیے پیارے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا فرمایا ہے، صدیق اکبر کا انتظام فرمایا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد کیا اللہ نے حضرت عمر کا انتظام فرمایا، ان کے بعد حضرت عثمان کا انتظام عطا فرمایا، اس کے بعد علی شیر خدا کا انتظام فرمایا۔ اب ایک وقت ایسا آیا، اس دن میں دھن لگنے لگا، لوگ وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، تو اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر تاریخ پڑھیے، اللہ اکبر مسلمانوں، مختصر لوگ ہیں، ایک جنگ کا میدان ہے، اب ایمان کا امتحان، ایمان والے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو حکومت کے لیے لڑ رہا ہے، ایک انسان ہے جو بادشاہت کے لیے لڑ رہا ہے، ایک انسان ہے جو دولت کے لیے لڑ رہا ہے۔ اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کسی انسان کے پسینے کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے امام حسین کے خون کا دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے امام حسین کے خون کا انتظام فرمایا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، یہ دن پھیلتا رہا، پھولتا رہا، ترقی ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک پھر وحدانیت پر حملہ ہونے لگا، پیارے نبی کی رسالت پر حملہ ہونے لگا، تو ایسے وقت میں وہ تاریخ ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی، رب نے اس دین کی حفاظت کے لیے پیران پیر غوث اعظم کا انتظام فرمایا۔ غوث پاک تشریف لائے اور اسلام کی انہوں نے اشاعت کی، تبلیغ کی، اسلام پھیلا، اسلام پھولا پھلا، اسلام کو ترقی ملی اور آگے بڑھے۔ یہ انڈیا کی سرزمین ہے، یہاں ابھی کوئی کلمہ پڑھنے والا اب کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب نے انڈیا کے لوگوں کے مقدر میں کسی اور کا انتظام نہیں، اولاد نبی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا انتظام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا انتظام فرمایا۔ بچہ کہہ رہا ہے ابا اب غریب نواز نے کلمہ پڑھا دیا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھول رہا ہے، اسلام کو ترقی مل رہی ہے، غریب نواز نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ آپ سب غریب نواز کے چاہنے والے ہو کہ نہیں؟ سب خواجہ معین الدین کے چاہنے والے؟ اب ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ باپ کی تعریف سے جل رہا ہو، باپ کے مزار پر جانے کے لیے روک رہا ہو، باپ کی چادر سے جل رہا ہو، باپ کے مزار پر چادر چڑھانے سے جل رہا ہو، ان کی عظمت سے جل رہا ہو، ان کے مقام سے جل رہا ہو، ان کے احترام سے جل رہا ہو۔ کیسا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھایا وہاں سے روکا جا رہا ہے، چادر مت چڑھاؤ، فاتحہ مت کرو، سلام مت پڑھو، ان کے مزار پر مت جاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں ان چادر کی حفاظت کے لیے جب ان کی اولاد ان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے انگلیاں اٹھانے لگا، انگلیاں اٹھی تو اللہ نے کسی آل رسول کا نہیں بلکہ آل رسول کی عظمت کی حفاظت کے لیے کسی اور کا انتظام نہیں فرمایا، برائے سے امام احمد انتظام فرمایا۔ امام احمد رضا نے کہا نادانو، غریب نواز پر آنکھ اٹھا کے دیکھو گے، آنکھ نکال لی جائے گی، انگلی اٹھاؤ گے، انگلی کاٹ لی جائے گی، ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، قدم بڑھاؤ گے، قدم کاٹ لیے جائیں گے۔ نادانو، اعلیٰ حضرت نے اولاد نبی اور عاشق رسول اللہ کا دیوانہ، رسول اللہ کا چہیتا، اولاد نبی کی تعظیم کے لیے اللہ نے احمد رضا کو بھیجا اور احمد رضا نے کہہ دیا دل کے رضا خنجر خونخوار، دل کے رضا خنجر خونخوار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کا مقام غوث پاک سے زیادہ ہے، کہے گا غوث کی کرامت کا نام
غوث کی امانت کا نام احمد رضا، غوث کی کرامت کا نام احمد رضا۔ جو احمد رضا کا، جو غوث اعظم کا ہوگا وہ احمد رضا کا ہوگا، جو احمد رضا کا ہوگا وہ غوث اعظم کا ہوگا، جو احمد رضا کا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی کا ہوگا، جو خواجہ معین الدین چشتی کا ہوگا وہ امام احمد رضا کا ہوگا۔ اور جو اعلیٰ حضرت سے جلے گا، اعلیٰ حضرت سے جلے گا، حضرات میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جلد بازی میں بد عقیدوں کو فتویٰ کفر کا دے دیا۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں ایمان کی حفاظت کرو، مسلک کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اعلیٰ حضرت ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ان بد عقیدوں کو پلٹنے کا موقع دیا۔ ایک استثناء نہیں بلکہ 95 خطوط احمد رضا نے کتنے فتوے بھیجے؟ 95 خطوط۔ اب پلٹ جاؤ، 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 اب پلٹ جاؤ۔ جب نہیں پلٹا تو احمد رضا نے کہہ دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ جو مسلک امام اعظم کا ہے وہی مسلک امام احمد۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مسلک امام اعظم کے علاوہ کسی مسلک پر احمد رضا نے فتویٰ، پوری زندگی احمد رضا کی مسلک امام اعظم کے مطابق امام احمد رضا فتویٰ دیتے رہے، احمد رضا نہیں ہوتے تو ہم جو ہے نہ جانے میرے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہوتا۔ آج لوگ صلح دلی والے مزدر قسم کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا آپ کیا کہہ رہے ہو، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح وہ بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ مختصر دن عبادت کرتے تو پیشانی میں داغ، پیشانی داغدار، پیشانی میں داغ لگ جاتا، پیشانی داغدار ہو جاتی ہے، پیشانی سیاہ ہو جاتی ہے، پیشانی کالی پڑ جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز سے بڑھ کر عبادت کرنے والا وہ ہوگا، دعاؤں سے پاک سے بڑھ کر عبادت کرنے والا وہ ہوگا، مخدوم اشرف سے بڑھ کر عبادت کرنے والا وہ ہوگا، سرکار عاصی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا وہ ہوگا۔ کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں تمام کی پیشانی دیکھیے، 40 دن گیا داغ لے کر آ گیا اور یہ پوری زندگی عبادت کرتے رہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کی پیشانی میں داغ ہے اور سنی کے اولیاء اللہ کی پیشانی میں انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کسی کی پیشانی کالی، کسی کی پیشانی کالی اور کسی کا چہرہ چمک رہا ہے، کسی کا چہرہ چمک رہا ہے، کسی کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور چمک کا عالم یہ ہے، چمک کا عالم یہ ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا حربلۃ علی حکم۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کرتا تیرا۔ رات غوث پاک کی زندگی پڑھیے، خواجہ پاک کی زندگی پڑھیے، میرے احمد رضا کی پیشانی میں داغ رہی۔ اگر اعلیٰ حضرت داغ مانگتے تھے مولا داغ چاہیے مگر پیشانی میں نہیں، داغ چاہیے مگر پیشانی میں نہیں، یہ دکھاوا ریاکاری ہے۔ آج لوگ جو پیسے دے رہے ہو مولانا میرا اعلان کرو، مولانا میں نے مدرسے میں ایک روم بنوا دیا، مولانا میں نے ایک بچی کی شادی کروا دی، مولانا جلسے میں 5000 دے دیا۔ ہمارا حال یہ
کرتے ہیں اور اللہ والے دیکھا دے کر چھپایا، اللہ والے چھپاتے ہیں اور ہم لوگ جو ریاکار ہے وہ دکھاوا دکھا کر دیتے ہیں۔ لوگوں دکھاوا کام سے فائدہ نہیں ہوگا، رب کی رضا چاہتے ہو، پیارے مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو تو کہنا پڑے گا جو آج سے پہلے 100 سال پہلے احمد رضا نے کہہ دیا، کام لے لیجیے جو تم کو راضی کرے، لکھو نام رضا تم پہ امام احمد رضا فرماتے ہیں مجھے داغ چاہیے مگر پیشانی میں نہیں چاہیے، داغ چاہیے مگر چہرے میں نہیں چاہیے، داغ چاہیے مگر پیشانی میں نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مولا داغ دے تو سینے میں عشق رسول، سینے میں عشق رسول، سینے میں عشق رسول کا